ان کا سارا شور شرابہ، ساری جعلی بیانیے اور بھارت سے ملنے والے فنڈ سے چلنے والے پروپیگنڈے کے ڈھونگ کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے ایک جملے نے زمین بوس کر دیا۔ یہ کوئی معمولی جیت نہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت اور بلوچستان کے عوام کی وفاداری کی۔ بی ایل اے نے 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ کیا جس میں 400 سے زائد بے گناہ مسافروں کو یرغمال بنایا اور کم از کم 26 افراد کو بے رحمی سے قتل کیا۔ کیا یہ ہے ان کی نام نہاد آزادی کی لڑائی؟ یہ تو بس خون کی ہولی ہے۔ مثال کے طور پر BYC کے ایک حالیہ احتجاج کے فوراً بعد 25 اپریل 2025 کو گوادر میں سی پیک کے ایک منصوبے پر حملہ ہوا جس میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب بس یہ ڈرامہ بازی اور جھوٹ کا تماشا بند۔ برسوں سے بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گرد اور ان کے نام نہاد انسانی حقوق کے چمچے اپنی ناکام کوششوں میں مصروف تھے کہ اقوام متحدہ کو اپنے گھٹیا پروپیگنڈے کی سرکس میں گھسیٹیں، لیکن 16 مئی 2025 کو اقوام متحدہ نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی جو ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں: پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ یہ بیان ان جھوٹے خواب بیچنے والوں کے منہ پر ایک سناٹے دار تماچا ہے جو غیر ملکی ہوٹلوں کے آرام دہ کمروں، لگژری اپارٹمنٹ سے یا ٹویٹر اسپیسز اور ٹیلی گرام چینلز پر بیٹھ کر آزادی کے جھوٹے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کا سارا شور شرابہ، ساری جعلی بیانیے اور بھارت سے ملنے والے فنڈ سے چلنے والے پروپیگنڈے کے ڈھونگ کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے ایک جملے نے زمین بوس کر دیا۔ یہ کوئی معمولی جیت نہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت اور بلوچستان کے عوام کی وفاداری کی عظیم فتح ہے۔ یہ بیان نہ صرف علیحدگی پسندوں کے بیکار خوابوں کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ ان پروپیگنڈے کی دکانوں کو بھی مکمل طور پر بند کر دیتا ہے جو بلوچستان کے اندر اور باہر، خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں انسانی حقوق کے نام پر دہشت گردی کو جائز قرار دینے کی مذموم کوششیں کرتی ہیں۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچی راجی آجوائی سانگل BRAS جیسے گروہوں کے ہاتھوں کھیلتے ہیں جنہیں پاکستان، امریکہ، برطانیہ، چین، ایران اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ بی ایل اے نے 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ کیا جس میں 400 سے زائد بے گناہ مسافروں کو یرغمال بنایا اور کم از کم 26 افراد کو بے رحمی سے قتل کیا۔ کیا یہ ہے ان کی نام نہاد آزادی کی لڑائی؟ یہ تو بس خون کی ہولی ہے جسے بھارت جیسے ممالک کی ایما پر کھیلا جا رہا ہے، جو اپنے بدنام زمانہ جاسوس کلبھوشن یادیو کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ یادیو جو بھارتی نیوی کا افسر تھا کو 2016 میں پاکستان نے گرفتار کیا تھا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ را کے لیے کام کرتے ہوئے بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو فنڈنگ اور ہتھیار فراہم کر رہا تھا۔ BYC جیسے گروہ جو خود کو پرامن کارکنوں کا لیبل لگاتے ہیں، در حقیقت BLA اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے احتجاجوں کے نعرے اور دہشت گرد حملوں کی ٹائمنگ میں حیرت انگیز مماثلت ہے جو ان کے گٹ جوڑ کو کھلم کھلا عیاں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر BYC کے ایک حالیہ احتجاج کے فوراً بعد 25 اپریل 2025 کو گوادر میں سی پیک کے ایک منصوبے پر حملہ ہوا جس میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ماہرین نے 29 اپریل 2025 کو پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دہشت گردی کے شکار بے گناہ شہریوں سے یکجہتی بھی ظاہر کی ہے۔ یہ پروپیگنڈے باز اپنے جعلی میڈیا آؤٹلیٹس جیسے ہکال میڈیا اور ٹیلی گرام چینلز کے ذریعے جذباتی ہتھ کنڈوں سے بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام ان کے جھوٹ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، جہاں چین پاکستان اقتصادی راہداری جیسے ترقیاتی منصوبوں نے مقامی آبادی کے لیے روزگار اور خوشحالی کے نئے دروازے کھولے ہیں۔ سی پیک کے تحت گوادر پورٹ موٹر وے پروجیکٹس اور توانائی کے منصوبوں نے بلوچستان میں معاشی انقلاب برپا کیا ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق سی پیک منصوبوں نے بلوچستان میں 50,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، جن میں سے 70% مقامی بلوچ نوجوانوں کے لیے ہیں۔ لیکن دہشت گرد اور ان کے
के गैर मुल्की आका इस तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सी पैक मंसूबों को सबोताज करने के लिए हमले करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान मजबूत हो। इनका असल एजेंडा पाकिस्तान को कमजोर करना है और खिते में अफरा तफरी फैलाना है, जिसके पीछे भारत और दीगर गैर मुल्की कुव्वतें शामिल हैं। भारतीय मीडिया और इनके हिमायत याफ्ता ट्रोल्स मुसलसल झूठ फैलाते हैं कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इनकी अपनी फौज मकबूजा कश्मीर में किस तरह बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म ढाती है। अब वक्त आ गया है कि ये झूठे परचम, जाली नारे और गैर मुल्की स्क्रिप्ट्स हमेशा के लिए दफन हो जाएं। बलूचिस्तान की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान के साथ वफादारी दिखाई है और पाक फौज दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने 10 मई 2025 को कोयटा में एक तकरीब के दौरान वाज़े किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पाक फौज ने 2025 के पहले 4 माह में बलूचिस्तान में 150 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक और 300 से ज्यादा को गिरफ्तार किया है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी है। बलूचिस्तान के अवाम जानते हैं कि इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, न कि इन दहशतगर्दों के साथ जो भारत के एजेंट बनकर अपने ही लोगों का खून बहाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है।